سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 102 حصہ اول سلسلہ اسماعیلیہ۔ یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ مورخین عرب نے عرب کے 3 قسمیں کی ہیں۔ عرب کی وہ قدیم قومیں جو بالکل برباد ہو گئیں، مثلا تو سین میم و جدیس وغیرہ۔ خالص عرب جو قحطان کی اولاد ہے، مثلا اہل یمن اور انصار۔ تیسرا سلسلہ اسماعیلی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ میں آباد ہوئے، جو حوالی مکہ میں بنو جرہم آباد تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خاندان میں شادی کی۔ اس سے جو اولاد ہوئی وہ عرب مستربہ کہلاتی ہے۔ اب عرب کا وہ حصہ اسی خاندان سے ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اسلام کی تمام تر تاریخ اسی اخیری سلسلہ سے وابستہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے خاندان سے ہیں، اور جو شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، سورۃ حج آیت نمبر 10، تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب اسی سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا، اور اس قرآن میں بھی۔ لیکن یورپ کے بہت سے متعصب مورخ سرے سے اس حقائق کے منکر ہیں، یعنی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل عرب میں آئے، نہ انہوں نے کعبے کی بنیاد ڈالی، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ چونکہ ان مباحث سے نے مذہبی تعصب کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے یہ توقع مشکل ہے کہ ہم اس بحث کو اس طرح طے کر سکیں کہ استدلال کی بنیاد یورپ کے مسلمانیت پر رکھی جائے۔ جو واقعات مختصر فیہ میں ہیں بہت ہیں، لیکن اصولی امور صرف 2 ہیں، جن میں 2 فریق کا کوئی قدر مشترک نظر نہیں آتا۔ یہ اصول صرف فریق کے موافق طے ہو، اس کے فرعی جزیات بھی اسی کے موافق تسلیم کر لینے چاہیے۔ اس اصول مذکورہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عرب میں آ کر آباد ہوئے یا نہیں۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کرنا چاہا تھا یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں آباد ہوئے؟ یہود مدعی ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبح ہیں، اس بنا پر وہ قربانی گاہ کا موقع شام بتاتے ہیں، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، تو قربانی گاہ کے موقع کی نسبت عرب ہی کی روایتیں تسلیم کرنی پڑیں گی، اور اسی حالت میں تاریخ کی تمام کڑیاں متصل ہو جائیں گی۔ تو رات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہوئی، جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا ہے۔ نمبر 1، اس مرجع بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا ہے کہ بعض نے اللہ تعالیٰ کو، اور یہی صحیح ہے جیسا کہ آیت سے صاف ظاہر ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 103 حصہ اول۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو حضرت سارہ نے یہ دیکھ کر کہ وہ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دو۔ ان واقعات کے بعد تو رات کے خاص الفاظ یہ ہیں، تب ابراہیم علیہ السلام نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اس کو ہاجرہ کے کندھے پر دھیر دیا اور اس لڑکے کو بھی رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی، بیر سبیح کے بیابان میں پھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشق کا پانی چک گیا
تب اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا اور آپ اس کے سامنے ایک تیر کے پٹے پر دور جا کر بیٹھے، کیونکہ اس نے کہا میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔ سو وہ سامنے بیٹھی اور چلا چلا کر روئی۔ تب خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس نے کہا کہ اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا، مت ڈر۔ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی، اور اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کر کہ وہ اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر اپنی مشق کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہ گیا اور تیر انداز ہو گیا اور فاران کے بیابان میں رہا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت بہنے کو لی۔ تورات سفر پیدائش باب 21۔ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر سے نکل گئے تو بالکل بچے تھے، چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے مشق کو اور ان کو کندھے پر اٹھا لیا۔ عربی تورات میں صاف یہ الفاظ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے مشق اور بچہ دونوں کو حاجرہ کے کندھے پر رکھا، لیکن تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 برس کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 99 برس کی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر سے نکل جانے کا واقعہ ختنہ کے بعد کا ہوگا، اس لیے اس وقت قطعاً ان کی عمر 13 برس سے زیادہ تھی، اور اس سن کا لڑکا اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ اس کی ماں اسے کندھے پر اٹھائے پھرے۔ اس واقعہ سے غرض یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اور ان کی والدہ کو اصلی مقام سکونت سے کسی دوسرے دور مقام پر لا کر آباد کر سکتے تھے۔ تورات کی عبارت مذکورہ میں تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فاران میں رہے اور تیر اندازی کرتے رہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جو فلسطین کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عرب میں آنا خلاف واقع ہے۔ جغرافیہ دان عرب عموماً متفق ہیں کہ فاران حجاز کے پہاڑ کا نام ہے، چنانچہ معجم البلدان میں صاف تصریح ہے، لیکن عیسائی مصنفین اس سے اتفاق نہیں کر سکتے۔ اس کا فیصلہ ایک بڑی طویل بحث پر مبنی ہے جو مباحثہ اور مناظرہ کی حد تک جا پہنچتی ہے۔ پیدائش باب 17، 24، 25۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 104 حصہ اول۔ اس لیے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، البتہ اس قدر بتانا ضروری ہے کہ عرب کی حد شمالی کسی زمانے میں کس حد تک وسیع تھی۔ موسیوی لبنان تمدن عرب میں لکھتے ہیں، اس جزیرے کی حد شمالی اس قدر صاف اور آسان نہیں ہے، یعنی یہ حد اس طرح پر قائم ہوتی ہے کہ غزہ سے جو فلسطین کا ایک شہر اور بحر مسطوط پر واقع ہے ایک خط جنوب بحر لوط تک کھینچا جائے اور وہاں سے دمشق اور دمشق سے دریائے فرات تک اور دریائے فرات کے کنارے کنارے لا کر خلیج فارس میں ملا دیا جائے، بس اس خط کو عربستان کی حد شمالی کہہ سکتے ہیں۔ اس بنا پر عرب کے حجازی حصے کافران میں محسوب ہونا خلاف قیاس نہیں۔ تورات میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جائے سکونت کا بیان ہے وہاں یہ الفاظ ہیں، اور وہ حویلہ سے شعور تک جو مصر کے سامنے اس راہ میں ہے جس سے
شور کو جاتے ہیں بستے تھے۔ اس تحدید میں مصر کے سامنے جو زمین پڑتی ہے وہ عرب ہی ہو سکتا ہے۔ انصاری کی مقدس کتابوں میں جس قدر اعتناء ہے بنو اسرائیل کے ساتھ ہے، بنو اسماعیل کا ذکر محض ضمنی طور پر آ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عرب میں آباد ہونا بات تصریح نہیں ملتا، لیکن مختلف تلمبیحات سے مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا عرب میں آباد ہونا ایک مسلمہ امر تھا۔ عہد جدید میں جس کو عیسائی وحی الہی سمجھتے ہیں، پولس کا ایک خط گلتیون کے نام سے ہے، گلتیون کے نام ہے، جس میں یہ عبارت ہے: ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، پر وہ جو لونڈی سے تھا جسم کے طور پر مضبوط پیدا ہوا، اور جو آزاد سے تھا سو وعدے کے طور پر۔ یہ بات مسئلہ بھی مانی جاتی ہے، اس لیے یہ عورتیں 2 عہد ہیں، ایک تو سینا پہاڑ سے جو ہوا وہ نرالے غلام جتنی ہے، یہ ہاجرہ ہے، کیونکہ ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے اور اب کے یروشلم کا جواب ہے، اگرچہ معلوم نہیں کہ اصلی عبارت کیا تھی۔ عربی اور اردو اور عربی دونوں ترجمے ناصاف ہیں، تاہم اس قدر واضح ہے کہ پولس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے جانشین تھے، جانشین ہیں، حضرت ہاجرہ کو عرب کا کوہ سینا کہتے تھے۔ اگر حضرت ہاجرہ عرب میں آباد نہ ہوئی تھی تو ان کو عرب کا کوہ سینا کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ آگے چل کر بقا کے ذکر میں یہ بحث زیادہ مفید ہو جائے گی۔